اعلیٰ حضرت نے حضور کے وصف ختم نبوت کو یوں بیان کیا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المجاہدین قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اس سلام کو، اس شیر سلام رضا کو اتنا پسند فرماتے کہ آدھا آدھا گھنٹہ بھی بابا جی یہ سنتے رہتے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا حضور کی شان ختم نبوت اور حضور کا وصف نبوت سے متصف ہونا اس کمال سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود کہ وہ ذات رسول عربی ہے، وہ وجود محمد مصطفیٰ ہے، وہ حقیقت احمدی ہے جس کو رب کریم نے سب سے پہلے وصف نبوت سے متصف کیا۔ یہ حضور کی ہی ذات پاک ہے جس پر اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا، اور یہ حضور کی ہی ذات پاک ہے کہ جس پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، حضور کی ذات وہ جامع کمالات ذات ہے، حضور کی ذات وہ مظہر کمالات ذات ہے کہ کمال کہتے ہی اس کو ہے جو حضور کی ذات میں نظر آئے، کمال کہتے ہی اس کو ہے جو حضور کی سیرت میں دکھائی دے، کمال کہتے ہی اس کو ہے جو حضور کے کلام میں دکھائی دے، کمال کہتے ہی اس کو ہے جو حضور کی صورت میں دکھائی دے۔ شیخ سعدی شیرازی نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو یوں آشکار کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو سید کہوں، سردار کہوں، سرور کہوں، بادشاہ کہوں، شہنشاہ کہوں، مالک کونین کہوں، حضور آپ کے کمالات کی رفعت کو دیکھتا ہوں، آپ کے عروج کو دیکھتا ہوں، آپ کے دوام کو دیکھتا ہوں، آپ کے فضل تام کو دیکھتا ہوں، تو دنیا کی لغات، دنیا کی لسانیات بھی آپ کی چوکھٹ پر سر بسجود ہو جاتی ہے کہ لغت میں اور زبان میں اور بیان و کلام میں وہ وسعت نہیں جو وسعت کمالات مصطفیٰ میں ہے، کلام و بیان میں وہ رفعت نہیں جو رفعت ذات مصطفیٰ میں ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، دین کے امام کہتے ہیں، جن پر حقائق کے دریا رب نے بہا دیے، وہ ذوات، وہ قدسی حضرات کہتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ حسن یوسف بھی آپ میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے، اور کمالات کلیم بھی آپ کی ذات میں جلوہ گر دکھائی دیتے ہیں۔ آدم کی صفوت ہو یا ابراہیم کی خلت ہو، یا رسول اللہ ہر کمال آپ کی ذات میں نظر آتا ہے، لیکن تیرے میرے امام احمد رضا نے اس سے بھی آگے رہبار فکر کو دوڑا دیا، تیرے میرے امام احمد رضا نے اس سے بھی آگے قلم چلا دیا، تیرے میرے امام احمد رضا
حضور میں ہے، حسن یوسف بھی حضور میں ہے، آدم کی بزرگی بھی حضور میں ہے، کلام موسوی بھی حضور میں ہے، احیاء موتا عیسیٰ وہ بھی حضور میں ہے، اور رفعت مکانت ابراہیمی وہ بھی حضور میں ہے، اور سلطنت سلیمان وہ بھی حضور میں ہے، حکمت داؤد وہ بھی حضور میں ہے، جلالت نوح وہ بھی حضور میں ہے۔ لیکن تیرے میرے امام احمد رضا نے کیا کہا؟ آپ لکھتے ہیں کہ وہ تمام کمالات جو اور نبیوں کو دیے وہ تنہا حضور کو دیے، اور جو صرف حضور کو دیا رب نے اور کسی کو نہیں دیا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صرف اعلیٰ حضرت ہی یہاں حیران نہیں۔ حدیث اسراء و معراج پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہوئے چھٹے آسمان سے بھی وراء الورا جانے لگے تو حضرت موسیٰ رشک فرمانے لگے، جناب موسیٰ کی آنکھوں سے رشک کے آنسو چھلک پڑے، اور جناب موسیٰ ابن عباس لکھتے ہیں جناب موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل مجھے افضل الانبیاء سمجھتے رہے، لیکن افضل الانبیاء یہ ہے، افضل المرسلین یہ ہے، سید الاولین یہ ہے، اکرم الاولین یہ ہے، سید الاخرین یہ ہے، سید النبیین یہ ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس لگن سے پڑھیے، اس شوق سے پڑھیے، اس بھون سے پڑھیے، اس انداز سے پڑھیے، اس تیقن سے پڑھیے، اس کامل یقین اور ایمان سے پڑھیے کہ آپ یہاں خضدار میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ سب نبیوں کے سردار گنبد خضرا میں بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں۔ پڑھیے فتح باب نبوت پہ بے حد، پڑھیے فتح باب نبوت پہ۔ فتح کا مطلب کھولنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ رب کریم نے فتح مبین حضور کو عطا فرما دی۔ یہ صرف خیبر و مکے کی فتح نہیں، کونین مفتوح ہیں حضور کے قدموں میں، ارض و سما مفتوح ہیں حضور کے قدموں میں۔ حضور ہی فاتح عالم ہیں، حضور ہی فاتح کائنات ہیں، حضور ہی فاتح سماوات ہیں، حضور ہی فاتح ارضین ہیں، حضور ہی فاتح خزائن الہیہ ہیں۔ خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے حضور کے وصف ختم نبوت پر تقریر کرتے ہوئے لکھا کہ نبی پاک فرماتے ہیں انما بعثت فاتحا و خاتمہ، کہ میری ہی ذات وہ ذات ہے جس کی بدولت رب نے کرم کے دریا کھول دیے، رحمت کے خزائن کھول دیے۔ میں تشریف لایا دریائے رحمت کو کھولتا ہوا، وہ خاتمہ اور نبوت کا دروازہ بند کرتا ہوا۔ حضور کی حدیث انما بعثت فاتحا و خاتمہ، فرمایا فاتح بھی میں ہوں، خاتم بھی میں ہوں۔ یعنی میں آیا تو رحمت کا دریا کھل گیا، میں آیا تو رب کے خزانوں کے منہ کھل گئے، میں آیا تو نعماء الہیہ کی برسات ہونے لگی، میں آیا تو انوار و تجلیات الہیہ برسنے لگے، میں آیا تو چشمے آدم بینا ہو گئی، میں آیا تو آدمیت کی بینائی میں بصارت و بصیرت ظاہر ہو گئی، میں آیا تو پتھروں کو بھی بولنا آ گیا، میں آیا تو وحشی جانوروں کو بھی خطاب کرنا آیا، میں آیا تو کائنات کا ذرہ ذرہ پکارنے لگا اللہ واحد ہے اور محمد اس کا مصطفیٰ کریم۔ حضور کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عارف حجرا بمکہ تھا
کان یسلم علی قبل ان ابعث، فرمایا ابھی اقرا بسم ربک الذی خلق آیتیں نہیں اتری تھی، ابھی الحمدللہ رب العالمین کا کلام نہیں نازل ہوا تھا، ابھی جبریل وحی لے کر نہیں آئے تھے، ابھی میری بعثت کا سورج لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، ابھی میری نبوت و رسالت کے اعلان سے کائنات میں گونج اور دھوم پیدا نہیں ہوئی تھی، ابھی میں نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں صاحب قرآن ہوں، میں صاحب لوائے حمد ہوں، میں صاحب سورہ بقرہ ہوں، میں صاحب سورہ والضحیٰ ہوں، یاسین میری ہی شان میں اتری، طٰہٰ میری ہی منزلت کو ظاہر کرتے ہوئے اتری، کوثر میں میری ہی کثرت کا خطبہ پڑھا، ابھی میں نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ میں مکے کے کوچوں بازار سے گزرا کرتا، مکے کی وادیوں سے گزرا کرتا، مکے کے پربت و کوثر کے قریب سے گزرتا تو پتھر بھی، بٹے بھی، ذرے بھی پکار پکار کے کیا کہتے، حضور نے فرمایا انی عارف حجرا بمکہ تھا، میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی کے کلمہ گو ہیں، ہم اس نبی کی عزت پر کٹ مرنے کو تیار ہیں کہ جس نبی کو پتھر بھی سلام کیا کرتے ہیں، جس نبی کو شجر حجر سے لے کر شمس و قمر تک کائنات ارضی و سماوی کا ایک ایک ذرہ، بحر و بر کا ایک ایک قطرہ سلام عرض کیا کرتا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ایک روز ہم حضور کے ساتھ چلے، سرکار مکے کے شہر سے کھلے میدانوں میں وادیوں میں آئے تو ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جدر کا رخ فرماتے ہیں، حضور جدر کو قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایک شجر، ایک ایک حجر، ایک ایک بوٹا، ایک ایک پتا، ایک ایک ڈالی، ایک ایک ذرہ پکار پکار کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ بھی پکاریے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، وہ پربت و کوثر، وہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر سب گواہ ہو جائے اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں گواہی دے یا اللہ یہ خزدار کی دھرتی پر، یہ بلوچستان کی وسیع وادیوں میں تیرے نبی کو یاد کیا کرتے تھے، تیرے نبی میں صلاۃ و سلام کے گجر نثار کیا کرتے تھے، بولیے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، یعنی نبوت کا آغاز اللہ نے کیا ذات رسول پر۔ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ امجدیہ کے فضلاء، کراچی میں حافظ محمد اسلم صاحب قبلہ کے گھر سرکار تاج الشریعہ جلوہ افروز تھے، جامعہ امجدیہ کراچی کے فضلاء علماء آپ کی خدمت میں حاضر تھے، علمی مسائل پہ سید تاج الشریعہ گفتگو فرما رہے تھے کہ جامعہ امجدیہ کے فضلاء نے عرض کیا کہ حضور بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضور کی ولادت سے پہلے بھی ثابت تھی؟ حضور ولادت سے پہلے بھی نبی تھے؟ اللہ اللہ، حضور تاج الشریعہ مسکرائے، وہ دلکش تبسم، وہ چمکتا چہرہ، وہ نور برساتی جبین، وہ حکمت کے ساگر سے مملو گہری آنکھیں، وہ پیکر نور، وہ پیکر علم، وہ منبع معرفت، وہ فقاہت کا درپن، وہ ولایت کا آئینہ، وہ احمد رضا کا پرپوتا، وہ تاج الشریعہ جس کو بغداد اور مصر کے فضلاء نے دیکھا تو پکار اٹھے۔ ہم نے اپنے مشائخ سے، انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا تھا کہ ایک احمد رضا تھا جو مکہ مدینے میں آیا تو مکہ مدینے کے سادات علماء دست بستہ اس کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ آج اس کے پرپوتے اختر رضا کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا، ہاں ہاں جس کا
ہے وہ پردادا احمد رضا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ حضور تاج الشریعہ فرمانے لگے، آیت قرآن کی تلاوت فرمانے لگے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ۔ تاج الشریعہ نے فرمایا یہ آیت تو حضور کی نبوت ہی نہیں، قبل ولادت وصف رسالت کو بھی بیان فرما رہی ہے۔ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ جو رسول ہے وہ یقیناً نبی ہے، تو رسالت کا رتبہ نبوت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ فرمایا حضور کا وصف رسالت قبل ولادت رب کریم قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو نبوت کا انکار بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، آپ نے اپنے مشکات شریف کے عربی حواشی میں ایک حدیث کے حاشیے میں لکھا حضور کے وصف نبوت کے بارے، کانا نبیًا قبل ولادتہ و بعد ولادتہ، حضور ولادت سے پہلے بھی وصف نبوت سے متصف تھے۔ حضور کے سر اقدس پر نبوت کا تاج ولادت سے پہلے بھی تھا، ولادت کے بعد بھی تھا۔ آپ اماں آمنہ کی آغوش میں بھی نبی تھے، آپ ابا اور دادا اور پردادا کی پشت میں بھی نبوت کے نور کے ساتھ جلوہ گر تھے۔